بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنایہ کی اقسام۔ تو کنایہ کی 6 اقسام ہے: کنایہ قریب، کنایہ بعید، تلویح، رمز، ایما اور تعریض۔ ان سب کو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے اور ایک ایک کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا قسم جو ہے وہ ہے کنایہ قریب، یعنی ایسا کنایہ جس میں موصوف کی صفت کا اظہار ایسا کیا جائے جس سے ذہن فوراً مخصوص صفت کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس میں کنایہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ کنایہ جو جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آئے، جس کنایہ میں موصوف کی صفت کا یوں اظہار کیا جائے اس صفت کی طرف ذہن فوراً منتقل ہو جائے اور اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ کرنا پڑے۔ اور ایک بات اور، یہاں موصوف اور صفت کے درمیان زیادہ واسطے یا پردے حائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کے کنایے کو کنایہ قریب کہا جاتا ہے، جیسے کہ قائد اعظم وہاں موجود ہے۔ تو قائد اعظم جب ہم لیتے ہیں، اس مثال میں قائد اعظم بطور کنایہ قریب استعمال ہوا ہے۔ اس کے پڑھتے ہی ہم فوراً جان جاتے ہیں کہ محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح کے کنایے جس سے ہم مطلب آسانی سے سمجھا جائے، کنایہ قریب کہلائے گا۔ اگلا کنایہ ہے جی دوسرا قسم، کنایہ بعید۔ بعید کی معنی ہے دور، ٹھیک ہے، یا جو نزدیک نہ ہو۔ وہ کنایہ جس میں کسی چیز کی متعدد صفات بیان کی جاتی ہے لیکن وہ صفات دوسری چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لہٰذا اصل مطلب تک پہنچنے کے لیے ذرا غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس میں ایسی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو موصوف کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے اور وہ سب مل کر ایک موصوف کا تصور لاتی ہے۔ یہ کنایہ جو ہوتا ہے یہ خاص غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتا ہے، جیسے ساقی وہ دے ہمیں کہ ہو جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش خورشید ایک جا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ دے دے کہ محفل میں پانی، آگ اور سورج ایک ہو جائے۔ تو اس میں شراب کی بات ہو رہی ہے، یعنی شراب مایع ہوتی ہے، گرم بھی ہوتی ہے اور روشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ کنایہ بعید کی مثال ہے، اور اسی طرح کے کنایے جو ہوتے ہیں وہ کنایے بعید کہلائے گا۔ اگلا قسم ہے جی تلویح۔ تلویح کی تعریف کرتے ہیں۔ تلویح کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے، چمکانے اور تیز کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں وہ کنایہ جس میں صفت سے موصوف تک پہنچنے کے لیے متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے، تو اس طرح کے کنایے کو تلویح کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کنایے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے کے لیے کئی واسطے استعمال ہو، یعنی اس کو براہ راست نہ سمجھا جا سکے۔ اب مثال لیتے ہیں: مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے سے روک لینا چاہیے ورنہ پروانہ ناحق مارا جائے گا۔ اب شہد کی مکھی کا پروانے کے مارنے سے کیا تعلق ہے؟ اب جس طرح سے تعریف میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ مختلف واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اب واسطے دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی پروانے کے مارنے سے کیا تعلق ہے۔ تو واسطے دیکھ لیجئے ذرا۔ پہلا واسطہ ہے جی، شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں سے رس چوسے گی۔ دوسرا واسطہ ہے جی، رس چوس لے گی تو پھر اس سے شہد بن جائے گی۔ تیسرا واسطہ ہے پھر کہ شہد استعمال میں لائی جائے گی۔ چوتھا، شہد کو استعمال میں لانے کے بعد شہد کا چتا رہ جائے گا، جب شہد کا چتا رہ جائے گا تو اس سے موم بنایا جائے گا، پھر موم سے شمع بنائی جائے گی۔ اور ساتواں واسطہ ہے جی، اور پھر جب شمع جلے گی تو پروانہ اس کے پاس آئے گا، پروانہ پاس آ جائے گا، شمع تو جل جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ پروانے کا ناحق خون ہوگا۔ یعنی تلویح کو سمجھنے کے لیے کئی واسطوں سے گزرنا پڑے گا۔ تلویح
تو اب سمجھ میں آ گیا کہ تلویح وہ قسم ہے جس میں کئی واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ رمز، رمز کا مطلب چھپی ہوئی بات، وہ کنایہ جس میں واسطے زیادہ نہ ہو مگر اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور پوشیدہ ہو۔ یعنی کنایہ کے مطلب تک یعنی صفت سے موصوف تک پہنچنے میں واسطے کم ہو مگر ایسی پوشیدہ بات ہو جس سے کنایہ چندہ واضح نہ ہو۔ مثال لے لیتے ہیں۔ کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دم ہے پھر بہار آنے کی۔ اس شعر کا مفہوم تو کچھ اس طرح ہے کہ بہار آنے والی ہے، لہٰذا اس عاشق کی فکر کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ بہار اور عاشق کا کیا تعلق ہے؟ عاشق اور بہار کا تعلق یہ ہے کہ جب بہار آتی ہے تو عاشق ویرانوں کی طرف بھاگتا ہے، اس پر پاگلوں کی طرح دورے آنا شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رمز وہ کنایہ ہوتا ہے جس میں ہمیں زیادہ واسطوں سے گزارنا نہیں پڑتا، جلد ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دوسرا مثال بھی لے لیتے ہیں اس کی۔ ہمارے جامع کہنا سے میں کی بو نہ گئی، سیاہی منہ کی گئی دل کی آرزو نہ گئی۔ جامع کہنا پرانے کپڑوں سے، یعنی کہ ہمارے پرانے کپڑوں سے شراب کی بو نہ گئی، یعنی کہ اب بھی شراب کی بو اس سے آتی ہے۔ سیاہی منہ کی گئی، منہ بالوں کو کہا جاتا ہے، بال کو، سر کے بال۔ دل کی آرزو نہ گئی، یعنی مراد یہ ہے، یہاں پر رمز استعمال ہوا ہے، مراد جس سے یہ ہے کہ یعنی کہ میرے بال جو ہے وہ سفید ہو گئی، بڑھاپا آ گئی ہے مجھ پر، لیکن اب بھی میں نے شراب نوشی جو ہے وہ ترک نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح کے جو کنایے ہوتے ہیں اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ پانچواں قسم ہے جی ایما۔ ایما کے معنی اشارہ کرنا، لیکن اصطلاح میں وہ کنایہ جس میں زیادہ واسطے نہ ہو اور نہ کوئی پوشیدہ بات ہو۔ یہ اصل میں کنایہ قریب کی دوسری قسم ہے، اس میں زیادہ واسطوں سے گزرنا نہیں پڑتا اور ہم بات کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھو سفید داڑھی والا جا رہا ہے، دیکھو اشارہ ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جا رہا۔ مثال ہے جی وہ موٹا یہاں آ رہا ہے، یعنی کہ ایک گروپ آ رہا ہے یا ایک بند آ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ موٹا، اشارے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ موٹا یہاں آ رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، بطور اشارہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح کے کنایے کو ایما کہا جاتا ہے۔ اب چھٹا قسم کا جو کنایہ ہے وہ ہے تعریض۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ تعریض کی معنی چھیڑ چھاڑ کرنا، اعتراض کرنا، مخالفت کرنا، لیکن اصطلاح میں وہ کنایہ جس میں اشاروں میں کسی کے عیب کا یوں ذکر کیا جائے کہ موصوف کا نام تو نہ لیا جائے مگر کچھ صفات ایسی بیان کی جائے کہ ذہن مطلوع تک پہنچ جائے۔ یعنی اس میں اشاروں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں موصوف براہ راست موجود نہیں ہوتا، یعنی موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ موصوف کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تعریض کسی پر طنز کرنے اور تنقید کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب ہم کسی دوست پر طنز کرتے ہیں کہ آج کل کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں، بھائی آج کل کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب کے دوست ہوتے ہیں، تو اصل میں ہم سنانا تو اس مخاطب دوست کو چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مطلب کے دوست، آج کل کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں، ہمارا مطلب تو اس کو سنانا ہے، تو اس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ یا طنز کے طور پر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو عمل کرے، یا عالم وہ ہوتا ہے جو کہ بعمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طنز کی مثال ہے، تو اسی طرح کے کنایے کو تعریض کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔